جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء، حبیب کبریا، شفیع روز جزا علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اخیر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ انتہائی خلوص کے ساتھ، عاجزی، انکساری کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، مسلسل تیسرا جمعہ ہے کہ اسی آیت کریمہ، اسی آیت مقدسہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور آج بھی یہی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی اور عقیدہ اہل سنت بیان کیا گیا، اگرچہ مزید اور بھی آیات ہیں جن میں اسی عقیدہ اہل سنت کا بیان ہے، لیکن چونکہ اسی آیت سے سلسلہ فکر تسلسل ہے تو آج بھی ہم نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے، تاکہ جو سننے والے، تواتر سے سننے والے ہیں، مسلسل ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بات نئی نہ ہو اور کوئی عقیدہ نیا نہ ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں اس آیت کا نزول فرمایا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ سورہ توبہ کا تعلق 10ویں پارے سے لے کر 11ویں پارے تک ہے، اور جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کے 11ویں پارے کی آیت ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی شان، ان کی عظمت، ان کی قدر و منزلت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین و انصار میں وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں، پہلے پہلے ہیں۔ سبقت کرنے والے یعنی نیکی میں پہلے، اور پہلے پہلے مطلب ایمان لانے میں پہلے ہیں۔ سابقون الاولون یا بے شک وہ لوگ جو پہلے پہلے سبقت کرنے والے ہیں ایمان لانے میں، ہر عمل خیر میں، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ ظاہر ہے کہ نئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ترجمہ نیا ہے، مسلسل تیسرا جمعہ ہے جو ہم نے اسی آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی فضیلت کے حوالے سے درجہ بندی کی ہے۔ ساری دنیا میں درجہ بندی ہے، انسان ہے، ساری دنیا کے انسان اشرف المخلوقات، انسان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کا انسان ایک ہی جیسا ہے، اشرف المخلوقات، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و برتر ہے، انسان ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان میں بھی درجہ بندی ہے، ان اشرف المخلوقات میں وہ انسان جس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، وہ تمام اشرف المخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ یہ درجہ بندی کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ فضیلت میں درجہ بندی ہے کہ آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سب یکساں ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن جب فضیلت کی بات آئے تو جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ ابن آدم میں ممتاز و ممیز ہو گیا، وہ ابن آدم میں سب سے الگ ہو گیا، وہ اس کی قدر، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ اب پھر اس امت میں یعنی تمام لوگوں میں سے یہ امت خاص ہے فضیلت میں، تو پھر کیا اس امت میں جتنے لوگ موجود ہیں سب فضیلت میں یکساں ہیں؟ پھر بھی فضیلت میں یکساں نہیں ہے۔ اب اس امت میں اللہ نے تمام لوگوں میں سے اپنی رحمت کے لیے، اپنے دین کی بقا اور سربلندی کے لیے اس امت کو تجویز کیا، اس امت کو منتخب کیا، اور پھر اس امت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو منتخب کیا جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ یعنی تمام امتوں میں اگر افضلیت کی بات آئے تو افضل الامم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور پھر اس امت میں اگر افضلیت کی بات آئے تو پھر کہیں گے اس امت میں افضل وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام میں اہل بیت خود ہی شامل ہیں،
مثلا امام حسین، امام حسن، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی، یہ اہل بیت کے عظیم اکابرین ہیں نا. تو جب صحابہ کرام کا نام لیا جائے تو یہ بھی اسی میں شامل ہیں. لہذا ان کا نام الگ سے اگر نہ بھی لیا جائے تو ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب صحابہ کرام میں شامل ہے. یہ فقط زاویہ نگاہ کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اس طرح فراخ دلی سے سمجھے اور دیکھے تو وہ یہ دیکھ کر مان جائے گا کہ اہل سنت و جماعت کسی کی فضیلت گھٹانے والے نہیں. یہ گروہ نام ہی ہے اہل فضیلت کو فضیلت دینے والوں کا. ہم کسی کی فضیلت گھٹانے والوں میں سے نہیں ہے. اور ہم کیوں کر گھٹا سکتے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ جن کی فضیلت خود رب نے بیان کی ہے، کون ان کی فضیلت گھٹا سکتا ہے، کم کر سکتا ہے؟ تو امت میں اگر فضیلت کی بات آئے تو وہ لوگ مراد ہیں، اہل فضیلت ہیں جو صحابہ کرام ہیں. تو پھر اب صحابہ کرام میں کیا سب ایک ہی فضیلت والے ہیں؟ تو پھر صحابہ کرام میں جو فضیلت بیان کی ہے اس کو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار یہ سب صحابہ کرام ہیں. صحابی ہونے کی حیثیت سے ان تمام کا مقام و مرتبہ ایک ہے، لیکن اگر فضیلت کی بات آئے، افضلیت کی بات آئے تو ان کا مقام و مرتبہ ایک نہیں ہے. سابقون الاولون جتنے لوگ ہیں تمام صحابہ کرام میں ان کا مقام و مرتبہ سب سے افضل والا ہے. لہذا اب بات آ گئی کہ یہ جو سابقون الاولون ہیں یہ تمام صحابہ کرام میں چنیدہ لوگ ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ لوگ ہیں. تو سابقون الاولون کون ہیں؟ 4 تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے. اختصاراً یوں سمجھ لیجئے کہ سابقون الاولون میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دونوں قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، جنہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور جنہوں نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کی. یہ وہ لوگ ہیں سابقون الاولون. ایک قول. دوسرا قول یہ ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شامل تھے جن کی تعداد 6 تھی، اور جو لوگ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے جن کی تعداد 12 تھی، اور تیسرے سال جب آئے بیعت عقبہ ثالثہ میں ان کی تعداد 70 سے 72 تھی. اس سے مراد وہ لوگ ہیں. پوری تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. 2 قول ہو گئے. تیسرا قول یہ ہے کہ جو امام شافعی رحمہ اللہ اور آپ کے رفقا اور آپ کے شاگردوں کا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اور آپ کے شاگردین فرماتے ہیں، تلامذہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیعت رضوان میں شامل تھے. صلح حدیبیہ بیعت رضوان میں شامل تھے. سن ہجری 6 میں یہ واقعہ ہوا جس میں صحابہ کرام کی تعداد 1400 تھی. فرماتے ہیں سابقون الاولون سے مراد یہ لوگ ہیں. یہ تیسرا قول ہے. چوتھا قول عطا بن یسار کا ہے جس کو امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ نے بیان کیے. تمام اقوال آپ نے بیان کیے ہیں. چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں سابقون الاولون، وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں جو غزوہ بدر میں شامل تھے. اسلام کی پہلی جنگ، حق و باطل کا پہلا غزوہ جس کی وجہ سے حق بھی واضح ہو گیا اور باطل بھی واضح. تو یہ وہ جنگ تھی. لہذا یہاں جو لوگ موجود تھے، غزوہ بدر میں جو لوگ موجود تھے، ان لوگوں کو کہا گیا سابقون الاولون. یہ 4 اقوال ہو گئے جن کو تفصیلاً ہم نے بیان کیا. 5واں قول یہ ہے جو آج ہم بیان کرتے ہیں. 5واں قول امام مظہری نے بیان کیا تفسیر مظہری میں، اور امام خازن نے بھی بیان کیا. فرمایا 5واں قول والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ظاہر ہے کہ مہاجرین و انصار میں وہ لوگ جو سابقون الاولون ہیں اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے نا. اللہ تو تمام صحابہ سے راضی ہے، لیکن خاص طور پر اللہ نے ان کے بارے میں اپنی رضامندی کا اعلان کیا اور انہیں تمام صحابہ سے خاص کیا ہے. تو سابقون الاولون میں 4 اقوال تو ہو گئے. 5واں قول یہ ہے جسے امام مظہری نے بیان کیا. امام مظہری فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں، فرماتے ہیں ہم المہاجرون 8 نفر الذین سبقوا الی الاسلام ثم تتابع الناس فی دخولہم فی الاسلام بعدہم.
فرمائے ان سے مراد وہ 8 افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ سابقون الاولون سے وہ لوگ مراد ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام کے سردار وہ 8 افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ ہم المہاجرون، اور سب کے سب مہاجرین میں سے ہیں۔ 8 نفر، ان کی تعداد 8 ہے۔ الذین سبقوا الی الاسلام، جنہوں نے اسلام لانے میں، کلمہ پڑھنے میں سب سے سبقت کی ہے، سب سے پہلے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا۔ ثم تتابع الناس فی دخولہم فی الاسلام بعدہم، پھر دخول اسلام یعنی پھر اسلام لانے میں یا پھر اسلام میں داخل ہونے میں جتنے لوگ آئے سب نے انہی کی اتباع اور پیروی کی ہے۔ تو اب یہ 8 افراد کون ہیں؟ فرمائے وہم ابو بکر وعلی وزید بن حارثہ وعثمان بن عفان والزبیر بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وطلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 8 افراد ہیں۔ فرمایا یہ 8 افراد وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور اللہ رب العزت نے انہی 8 افراد کے بارے میں فرمایا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مطلب یہ ہے کہ سابقون الاولون صحابہ کرام کی اس جماعت کا نام ہے جنہیں صحابہ کرام کے اندر خود فضیلت و برتری حاصل ہے۔ اب یہ جو 8 افراد آئے، ہم انتہائی تفصیل کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ تمام انسانوں میں اور پھر صحابہ کرام میں درجہ بندی، فضیلت کے بارے میں درجہ بندی بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 8 افراد ہیں، تو کیا یہ 8 افراد بھی فضیلت میں یکساں ہیں؟ تو کیا یہ 8 افراد فضیلت میں یکساں ہیں؟ تو امام مظہری فرماتے ہیں یہ 8 افراد تو ہیں سابقون الاولون، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ فرمائے لیکن اس کے باوجود ان 8 افراد میں سے کسی کا درجہ یکساں نہیں ہے۔ ان میں سب سے فضیلت میں تو ہو سکتے ہیں برابر ہوں، لیکن افضلیت میں جہاں نام آئے وہاں صدیق اکبر کا نام آئے گا۔ کہتے ہیں کیوں؟ فرمایا تم دیکھو ان کے ایمان لانے کا واقعہ دیکھو، تاریخ ایمان دیکھو، تاریخ اسلام دیکھو، تو تمہیں معلوم ہوگا یہ 8 افراد ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 8 افراد ہیں، یہ 8 افراد ہیں۔ مولا علی کو چھوڑ کر ان میں سے جو 7 افراد ہیں، ان 7 افراد کو ایمان کی جانب لانے والا اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ یہ 7 افراد مولا علی کو چھوڑ کے اور پھر صدیق اکبر خود نکل گئے تو یہ 6 افراد ہوئے۔ یہ 6 افراد وہ ہیں جنہوں نے کلمہ ہی اس وقت پڑھا جب صدیق اکبر نے تبلیغ کی۔ تو جن کی تبلیغ سے یہ سابقون الاولون بنے، جن کی تبلیغ سے یہ سابقون الاولون بنے، تو جب ان کے سردار کی بات آئے گی تو اسی کا نام آئے گا جس کے وسیلے سے یہ صاحب ایمان بنے ہیں۔ اسی وجہ سے امام مظہری نے فرمایا ہؤلائی لہم سابقۃ الایمان اسلموا بارشاد ابی بکر۔ یہ 9 کے 9، یہ 8 کے 8 افراد ہیں۔ مولا علی کو نکال لیجئے تو یہ 6 افراد ہیں، ان میں سے صدیق اکبر کو 7 افراد ہیں، صدیق اکبر کو نکال لیجئے تو 6 افراد ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور کلمہ کس وجہ سے؟ فرمایا بارشاد ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اسی وجہ سے سابقون الاولون تمام صحابہ کرام میں افضل ہیں، اور سابقون الاولون میں جنہیں افضلیت حاصل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔
پھر امام مظہری دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْنُ أَبِي بَكْرٍ أَتْقَى النَّاسِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ أَفْضَلِيَّتِهِمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ سُنَّةِ وَعَلَيْهِ انعقد الْإِجْمَاعُ۔ فرمایا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ امت میں آپ سے بڑھ کر پرہیزگار کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ پرہیزگاری ہی دلیل ہے اس بات کی کہ امت میں آپ سے زیادہ افضل بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کا سب سے بڑھ کر برگزیدہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ فرمایا علیہ انعقد الاجماع، اور افضلیت صدیق اکبر پر اجماع اہل سنت ہے۔ تو بات وہیں آ گئی نا کہ اب ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں فضیلت کی بات تو ہے ہی، لیکن فضیلت سے بڑھ کے افضلیت کی بات ہونی چاہیے۔ فضیلت میں تو انسان بسا اوقات فضیلت بیان کرتے کرتے اب گمراہ ہونے لگ گیا ہے، لیکن جب افضلیت کی بات آئے گی تو گمراہی جائے گی۔ جب فضیلت بیان کی جائے تو ایسا لگے گا کہ تمام اہل سنت ایک ہے، لیکن جب افضلیت کی بات آئے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ سچا اہل سنت کون ہے اور جو شیعوں کی جانب مائل ہے وہ کون ہے، یہ معلوم ہو جائے گا۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ ہوئے، شیعوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، انہوں نے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ فضیلت دی، یہ تو ان کا کہنا ہی ہے، وہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے، نہ ہم ان سے منہ لگنا چاہتے۔ ہمیں تو شکایت اہل سنت کے ان علماء سے ہے جنہوں نے اس گہری نگاہ، اس گہری عبارت کے باوجود، علماء اہل سنت کے جگہ جگہ عبارات ہونے کے باوجود بھی وہ مکر گئے اور وہ پھسل گئے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے نکل گئے اور کہنے لگے کہ جہاں تک خلافت کی بات آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہے، لیکن جہاں فضیلت کی بات آئے تو مولا علی افضل البشر بعد الانبیاء ہے، مولا علی فضیلت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ہم نے بہت کئی مرتبہ کہا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، وہی ترتیب فضیلت ہے، دو رائے اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم نے 2 ہفتے اسے بیان کیا ہے، آج جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیا افضلیت شیخین، افضلیت شیخین کا مطلب ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء ماننا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو افضل البشر ماننا، بعد الانبیاء ماننا، اسے کہتے ہیں افضلیت شیخین، عقیدہ افضلیت شیخین۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اس پر عبارت ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ افضلیت شیخین ہے۔ تو آیا یہ عقیدہ رکھنا کہ افضل کون ہے اور افضل کے نیچے کون ہے، یہ عقیدہ رکھنا عام انسان جو عام پڑھا لکھا ہے یا جو دین اور دیندار لوگوں سے، دینداری سے دور ہے، وہ کہتا ہے جناب آخرت میں یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تمہارا عقیدہ مولا علی کے افضلیت کے بارے میں تھا یا صدیق اکبر کی افضلیت کے بارے میں تھا، وہاں تو نماز روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ان جھمیلوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے لے دے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، ان میں سے افضلیت کس کے لیے ہے اور ان کے لیے افضلیت کے بعد کا حصہ کس کے لیے ہے، یہ تو علماء کے آپس کے جھگڑے ہیں۔ جناب ہم تو اس سے دور ہیں، ہم تو نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو عادات خیال ہیں، ہمیں نماز روزے سے مطلب ہے۔ ایک عام انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ قیامت کے دن یا عقیدہ افضلیت شیخین یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے ایک، اور اس کے بعد ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس طرح آخرت میں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہیں افضلیت شیخین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ لہذا افضلیت شیخین کا عقیدہ رکھنا یہ راہ نجات ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، یہ واجب ہے امت پر
کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء مانے۔ اب یہ واجب کیوں کر ہے؟ تو یہ حدیث ہے جو ہماری دلیل ہے۔ اب یہ حدیث سنیے، محب تبری نے اسے روایت کیا اپنی کتاب میں۔ فرماتے ہیں کہ محب تبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج۔ فرمائے لوگو، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم ابو بکر سے محبت کرو، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم عمر سے محبت کرو، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم عثمان غنی سے محبت کرو، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم مولا علی سے محبت کرو۔ جیسے اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جیسے تم پر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، ویسے ہی صحابہ کرام میں سے خلفائے اربعہ کی محبت فرض ہے۔ اور فقط خلفائے اربعہ کی محبت کا ذکر نہیں، یہاں جو ترتیب بیان کی گئی ہے، اسی ترتیب کو ترتیب میں رکھنا فضیلت ہے اور یہی فرض ہے۔ فرمائے ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، بے شک اللہ نے تم پر فرض کیا ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، کما افترض علیکم الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج، جیسے اللہ نے تم پر فرض کیا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ پھر فرمایا فمن انکر فضلہم، جو افضلیت شیخین کا انکار کرے، جو ان کی فضیلت کا انکار کرے، فلا تقبل منہ الصلاۃ ولا الصوم ولا الزکاۃ ولا الحج۔ فرمایا جو افضلیت شیخین کا انکار کرے تو اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو افضلیت شیخین یعنی صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترتیب وار اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد اگر افضل البشر بعد الانبیاء نہ مانا جائے تو ایک عام انسان کہتا جناب اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو فقط نماز، روزے اور حج، زکوٰۃ کے ہی مسائل بیان کیے جائیں اور ہم یہی کریں تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جس طرح نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر اعمال صالحہ، اعمال اسلام کو کرنا اور ان کے بارے میں سننا سمجھنا لازم ہے، ویسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں جو افضلیت کی تحقیق ہے، جو ترتیب ہے، اسے سمجھنا اور ماننا بھی لازم ہے، اسے جان نہیں چھوٹے گی۔ اجماع امت کہتے ہی اس مسئلے کو ہے کہ اس مسئلے کے جواب میں خاموش رہنا جائز نہیں ہے، آپ کو بولنا ہی ہوگا کہ ہم مانتے ہیں۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ گمراہ ہوں گے۔ بدعتی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو افضلیت شیخین کا انکار کرے۔ تو مطلب یہ ہوا حدیث پاک ہے نا کہ اللہ نے فرض قرار دی ہے کہ خلفائے اربعہ سے محبت کی جائے، اور فقط فرض کی بات نہیں، رسول اللہ نے جو ترتیب بیان کی ہے اسی ترتیب سے ان کی فضیلت مانی جائے کہ پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر تو سب سے افضل البشر بعد الانبیاء بھی صدیق اکبر ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب تو افضل البشر بعد صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب، پھر ان کے بعد عثمان غنی، پھر ان کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ جیسے ان کی ترتیب خلافت ویسے ان کی ترتیب فضیلت ہے، تو یہ ماننا بھی لازم ہے، بغیر مانگے، بغیر مانے، بغیر تسلیم کیے نہ دنیا میں چھٹکارا ہے نہ آخرت میں۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری روایت امام سیوطی کی ہے۔ امام سیوطی شرح الصدور میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، شیخ ہبۃ اللہ، ابو القاسم ہبۃ اللہ المفسر، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ائمہ مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ اپنا واقعہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاد مکرم کے پاس علم حدیث اور علم تفسیر سیکھنے کے لیے جاتے تو ہمارے درمیان میں ایک طالب علم تھا، اچانک اس کا وصال ہو گیا۔ تو دوسرے دن جب استاد صاحب آئے تو بڑے غمناک تھے، کلاس میں درجے میں بیٹھے تھے تو غم زدہ تھے۔ تو ہم نے پوچھا
کہ آپ آج بڑے غمزدہ و ملول ہیں. فرمایا رات میں نے اپنے شاگرد کو خواب میں دیکھا اور پھر مجھے خوشی بھی ہوئی. اس کے انتقال کی وجہ سے میں غمزدہ ہوں، لیکن اسے جس حال میں دیکھا ہے اس حال سے بڑی تسلی ہوئی. تو کہا آپ نے اسے خواب میں دیکھا؟ کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے اسے خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال غفر علی، اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پھر میں نے پوچھا ما حالک ما منکر و نکیر، جب منکر نکیر تجھے اٹھا کر بٹھائے، جب منکر نکیر تیرے پاس آئے تو تیرا حال کیا ہوا؟ تو اس نے کہا یا استاذی، اے میرے استاد مکرم، لما اجلسانی وقالا لی من ربک ومن نبیک الہمانی اللہ ان قلت لہ، جب انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، میں سب کچھ بھول گیا، میرے اوسان خطا ہونے لگے کہ میں کیا جواب دوں. اچانک میرے ذہن میں آیا میں تو صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے ہوں. زندگی بھر میرے استاد نے مجھے عقیدہ تفضیل شیخین ہی پڑھائی ہے، افضلیت شیخین کا ہی درس دیا ہے. تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں نے فرشتوں سے کہا مجھے معاف کر دو. بحق ابی بکر و عمر دعانی، ابو بکر اور عمر کے صدقے میں مجھے چھوڑ دو. تو کہتے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. کیوں؟ اس لیے کہ میں زندگی بھر ان کی خدمت کیا کرتا، اسی عقیدے پر تھا، عقیدہ اہل سنت میں تھا. امام سیوطی نے لکھا ہے شرح صدور میں. تو اس نے ان فرشتوں سے کہا منکر و نکیر، یہ جو فرشتے آتے ہیں نا، ان سے کہا بحق ابی بکر و عمر دعانی، ابو بکر اور عمر کے صدقے میں ان کے واسطے سے مجھے چھوڑ دو. فقال احدهما للآخر، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا قد اقسم علینا بعظیم، اس نے تو بہت عظیم ناموں کا واسطہ دے دیا، اب کیا کریں؟ اس نے تو بہت عظیم ناموں کا واسطہ دیا، اب کیا کریں؟ تو دوسرے نے پہلے سے کہا کہ محبت شیخین کا سبب ہی یہ ہے، محبت شیخین کا بدلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اس کا واسطہ دیا ہے، جب اس نے ان کا واسطہ دیا ہے تو انہیں انہی کے حوالے کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. تو دوسرے نے کہا جب اس نے اتنے عظیم ناموں کا واسطہ دیا، اتنے عظیم شخصیات کا واسطہ دیا ہے تو اسے چھوڑ دو. تو کہتے ہیں فترکانی وانصرفا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور چلے گئے، مجھ سے حساب و کتاب نہیں ہوا. تو عقیدہ افضلیت شیخین کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اگر جو یہ عقیدہ رکھے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو قبر میں بھی ان کی محبت کام آئے گی، قبر میں بھی یہ عقیدہ کام آئے گا. قبر میں اگر کوئی جائے اللہ ہر ایک کو آسانی عطا فرمائے اور جانے کے بعد کہے کہ میں صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کا غلام ہوں، تو جیسے اس کے لیے چھٹکارے کی راہ ملی، میرا ایمان ہے ہر اہل سنت کے لیے چھٹکارے کی راہ ملے گی. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی تاجدار مع اللہ علی ہے. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. جب انسان ان پہ فدا ہو جائے تو پھر ایسی عزت ملتی ہے کہ فرشتے بھی تعظیم کرتے ہیں اور انہیں ان نفوس قدسیہ کے حوالے کر دیتے ہیں جن کا واسطہ یہ دے رہے تھے. تو عقیدہ افضلیت شیخین کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایسی اہمیت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے تم پر فرض کیا ہے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل فرماتے عقیدہ افضلیت شیخین اہل سنت کے لیے لازم ہے اور ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور ان کے درمیان میں وہی ترتیب ہے جو ترتیب خلافت ہے. 2 روایت ہو گئی، تیسری روایت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں. دیکھیں عقیدہ افضلیت شیخین کی اگر اہمیت نہیں ہے تو اتنی روایات کیوں ہیں؟ یہی بات ہے نا. اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو علماء نے صحابہ کرام سے لے کے اب تک سلفن خلفن اس کو بیان کیوں کیا اور اس کی تاکید کیوں کی؟ صحابہ کرام فرماتے، تابعین فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو عقیدہ افضلیت شیخین
ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات سکھاتے تھے۔ اگر اس کی اہمیت نہیں ہے، اگر اس کی ضرورت عقیدے اور عمل کے باب میں نہیں ہے، تو پھر صحابہ کرام، تابعین اور صحابہ کرام اس پر اس قدر زور کیوں دیا کرتے تھے؟ ہم نے اسے حلوہ سمجھ لیا ہے، ہم نے اسے آسان سمجھ لیا ہے، ورنہ یہ یاد رکھیے جس طرح نماز روزے کے مسائل و عقائد مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، ویسے صحابہ کرام کے درمیان میں فضیلت کی جو درجہ بندی ہے اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے، سفیان ثوری کی روایت ہم اس کے بعد بیان کرتے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا، امام طبرانی نے بھی نقل کیا، اور اس حدیث کو 6 واسطوں سے روایت کی گئی ہے، یعنی یہ حدیث متواترہ ہے، 6 واسطوں سے روایت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور بھی طرق موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے، ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، دوسرے خلیفہ کے بیٹے، اور جلیل القدر صحابی رسول۔ امام بخاری ان کی حدیث اکثر و بیشتر لاتے ہیں، کثیر الروایہ، کثیر روایت کرنے والے۔ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، یہ 3-4 وہ اصحاب ہیں جن کی روایت کثرت سے کتب احادیث میں ملتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ روایت کرتے فرماتے کننا نقول علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونبی اللہ حی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے، کننا نقول علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے، وہ نبی اللہ حی، اور اللہ کے نبی زندہ تھے، ہم کیا کہا کرتے تھے؟ ان افضل هذه الامه ابو بکر و عمر فیسمع ذلك رسول اللہ فلا ينکره، ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بے شک اس امت میں اگر فضیلت ہے تو سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، ان کے بعد مولا علی ہیں، ہم یہ کہا کرتے تھے، اور یہ بات جب رسول اللہ تک پہنچائی گئی تو آپ نے بھی انکار نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، حضرت ابن عمر کا کہنا کننا نقول، ہم کہا کرتے تھے، ماضی استمراری کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم 1-2 بار نہیں، ہم اکثر و بیشتر کہتے رہتے تھے، ہم اس بات پر شد و مت سے عقیدہ بیان کرتے تھے، پھر کر ہم یہ عقیدہ بیان کرتے تھے۔ اگر عقیدہ افضلیت شیخین کی اہمیت نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام اپنی اکثر مجلسوں میں سے کیوں بیان کیا کرتے تھے؟ یہ سوال ہے نا، سوالیہ نشان تو آتا ہے نا، کہ اگر عقیدہ افضلیت شیخین کی اہمیت نہیں ہے تو صحابہ کرام، اور ایک روایت نہیں، 3-4-6-7 طرق ہیں اس حدیث کے، اور پھر ایک ہی روایت ہو جائے تو کننا نقول ماضی استمراری کا صیغہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول، یہ کہنا ایک بار کا نہیں، یہ اکثر ہوتا تھا۔ بالکل اسے یوں سمجھ لیجئے کہ جب قبر میں جائیں گے تو فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تم اس بندے کے بارے میں، رسول اللہ کی صورت دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو کیا کہتے تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے زندگی میں ایک بار ان کے بارے میں کیا کہا، مطلب یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں اکثر و بیشتر کیا کہتے تھے۔ تو ماضی استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں وہ کام ایک دفعہ نہیں، اکثر و بیشتر ہوا ہو۔ تو ابن عمر فرماتے کننا نقولو، ہم اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اس امت میں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد عمر بن خطاب ہیں، پھر ان کے بعد عثمان غنی ہیں، پھر ان کے بعد مولا علی ہیں۔ اگر افضلیت شیخین کی اہمیت نہیں ہے تو پھر وہ یہ کیوں کہتے تھے؟ اور تابعین یہ کیوں فرماتے کہ ہم اپنی اولاد کو عقیدہ افضلیت شیخین ایسے سکھاتے جیسے ہم قرآن کی آیات سکھاتے تھے؟ اور اگر عقیدہ افضلیت شیخین کی اہمیت نہیں ہے تو پھر مولا علی کے پاس جب خبر پہنچی، پوری حدیث میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں، جب خبر پہنچی کہ بعض لوگ مجھے صدیق اکبر پر فضیلت دیتے ہیں، تو آپ نے ایک طویل خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ اس خطبے کے بعد اگر میں نے کسی سے سن لیا کہ وہ مجھے صدیق اکبر پر فضیلت دیتا ہے فہو المفتری، تو وہ جھوٹا ہے، علیہ حد المفتری، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔
اگر عقیدہ افضلیت شیخین کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو حضرت مولا علی نے کوڑے لگانے کا حکم کیوں دیا اس شخص کو جو عقیدہ افضلیت شیخین کو ماننے والا نہیں ہے؟ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کامل الایمان، مکمل ایمان والا اسی وقت بنتا ہے جب اس کا عقیدہ ہو کہ سب سے افضل بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر اس کا عقیدہ ان معاملے میں آگے پیچھے ہوگا وہ کامل الایمان نہیں ہوگا۔ کئی باتیں ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث نہیں بلا مبالغہ سینکڑوں حدیث ہیں کہ خود رسول اللہ نے یہ بیان کیا ہے۔ خود رسول اللہ نے عقیدہ افضلیت شیخین صحابہ کرام کو سنایا نہیں ہے، گھول کے پلایا ہے۔ ہم یہ آسان سمجھتے ہیں، سنانے کا مطلب ہوتا ہے چند ایک بار سنا دیا، گھول کے پلایا ہے۔ کیوں میں نے یہ الفاظ استعمال کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت نہیں بلا مبالغہ سینکڑوں روایات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقتدوا من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت جسے حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابا بکر و عمر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماوات والارضین بعد النبیین والمرسلین۔ فرمایا ابو بکر اور عمر اولین سے بھی افضل ہیں، آخرین سے بھی افضل ہیں، آسمان والوں سے بھی افضل ہیں، زمین والوں سے بھی افضل ہیں۔ ان سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ مرسلین اور انبیاء ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری کی حدیث۔ حضرت عمر ابن ابی العاص، حضرت عمر ابن ابی العاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے موقع ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو میں نے آپ سے پوچھا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ پسند آپ کس کو کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ، میں اپنی اہلیہ عائشہ کو پسند کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا میں اپنی اہلیہ عائشہ کو پسند کرتا ہوں۔ فقلت، میں نے عرض کی من الرجال، یا رسول اللہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ پسند کس کو کرتے ہیں؟ فرمایا ابوہا، ان کے والد کو پسند کرتا ہوں۔ فقلت ثم من، پھر میں نے عرض کی پھر ان کے بعد؟ فرمایا عمر ابن الخطاب فعد رجالا، فرمایا ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ عمر بن خطاب ہے۔ پھر ان کے بعد کئی نام لیے۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث بہتر ہے، ضعیف حدیث کافی ہے۔ کسی کی فضیلت ثابت کرنا ہو تو فضیلت کو اس کے ثبوت کے لیے ضعیف حدیث کافی ہے، ضعیف حدیث منظور ہے، لیکن افضلیت ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث نہیں، صحیح حدیث چاہیے۔ تم جو فضیلت ثابت کر رہے ہو ضعیف احادیث سے، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں اصول حدیث معلوم نہیں۔ ضعیف حدیث سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کئی باتیں ہو گئیں، اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار افضلیت شیخین کو بیان کرتے، اسی وجہ سے صحابہ کرام بھی بار بار بیان کرتے، اور اسی وجہ سے تابعین بھی فرماتے ہم اپنی اولاد کو افضلیت شیخین کا درس دیتے۔ حضرت ابو عبداللہ مصباح الظلام میں لکھتے ہیں کہ حضرت شہر بن حوشب یہ تابعین میں سے ہیں اور زبردست رجال الحدیث میں سے ہیں۔ شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ اکثر و بیشتر میں مسجد کے ان علاقوں میں چلا جاتا جہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میری عادت تھی اور میری خواہش تھی کہ کوئی بھی میت دیکھوں تو میں اس کی نماز جنازہ ضرور ادا کروں۔ بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کام کتنا بھی اہم ہو لیکن اگر میت آ جائے تو نماز جنازہ ضرور ادا کروں یار، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، ایک مسلمان کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی اور میری عادت تھی کہ میں ہر ایک کی نماز جنازہ ادا کرتا، اور شام ڈھلے جب میت ختم ہو جاتی پھر میں اپنے گھر جاتا۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میں اسی کام کے لیے بیٹھا تھا، میت گاہ میں بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ دونوں ظاہری لباس سے نیک اور پرہیزگار لگتے تھے، نمازی اور پرہیزگار لگتے تھے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے کہا کہ آپ کے لباس تو شریفانہ ہے لیکن یہ کام تو غیر شریفانہ ہے۔
آپ لوگوں کے درمیان میں بازار میں لڑ رہے ہیں، یہ تو غیر شریفانہ کام ہے۔ حالانکہ آپ کا لباس تو صوفیانہ ہے، آپ کا لباس تو عالمانہ لگتا ہے، شریفانہ لگتا ہے، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک نے دوسرے کو اتنا مارا کہ خونم خون کر دیا۔ تو جب حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں میں ان کے قریب گیا اور ان کے درمیان میں تصفیہ کرنے لگا، چھوٹ چھٹاؤ کرنے لگا، تو ایک نے دوسرے سے کہا مجھے چھوڑ دو، میں آج اسے سبق سکھاتا ہوں کہ یہ کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو دوسرا کہتا مجھے چھوڑو، میں اسے بتاتا ہوں میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں۔ تو حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو جس نے مارا تھا، جس نے دوسرے کو خونم خون کیا تھا، اس نے کہا شہر بن حوشب آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، اگر آپ بھی اس کا عقیدہ سنیں گے تو آپ بھی وہی کریں گے جو میں کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ آخر اس کا عقیدہ کیا؟ تو کہا کہ یہ کہتا ہے کہ امت میں سب سے افضل البشر مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب اور جمیع صحابہ کرام تو رسول اللہ کی وصال کے بعد کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، العیاذ باللہ۔ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں جنگ کے معاملات کیے، مسلمانوں کو باہم متصادم کیا، لڑایا ہے، اور اس کے عقائد یہ ہیں۔ حضرت شہر بن حوشب نے اس سے پوچھا کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا یہی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل مولا علی رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں کہ اس عقیدے کی حساسیت کتنی ہے۔ یہ آج کے زمانے کی بات نہیں، رسول اللہ کے فوراً بعد کے زمانے کی بات ہے۔ اس عقیدے کی حساسیت کتنی ہے۔ تو حضرت شہر بن حوشب نے فرمایا جب ان دونوں کا عقیدہ الگ الگ ہے، تو جب دو الگ الگ عقائد والے ہو جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہارے لیے تمہارا عقیدہ مبارک ہے، ہمارے لیے ہمارا عقیدہ مبارک، آخرت میں کھل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے، یہی ہم کہتے ہیں نا۔ تو حضرت شہر بن حوشب نے بھی ان دونوں سے کہا اب تم اپنا اپنا عقیدہ رکھو، آخرت میں اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پہ ہے۔ آپ نے ان دونوں کو ہٹانے کی کوشش کی تو پہلا کہنے لگا جو سنی تھا وہ کہنے لگا، سنی کا لفظ آیا ہے اس میں حدیث میں، اس واقعے میں، جو سنی تھا وہ کہنے لگا کہ میں تو فیصلہ آج ہی کر کے رہوں گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ حضرت شہر بن حوشب فرمانے لگے رسول اللہ کا وصال ہو گیا، وہی کا آنا ختم ہو گیا، تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا کہ سامنے بھٹی جل رہی ہے، سامنے آگ ہے، حمام کی بھٹی جل رہی تھی، کافی بڑی بھٹی ہوتی ہے، اس سے آگ جو ہے نا پانی گرم ہوتا ہے اور اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں نہانے والے، حمام پہلے بہت بڑی جگہ ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی اس میں جگہ بنی ہوتی تھی نہانے کے لیے، تو اسے حمام کہتے تھے۔ تو حمام کی بھٹی جل رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں اپنے عقیدے کے ساتھ اس میں داخل ہوتا ہوں اور یہ بھی اپنے عقیدے کے ساتھ داخل ہو، جو صحیح سلامت واپس آ جائے گا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اسی کا عقیدہ حق ہے۔ حضرت شہر بن حوشب نے فرمایا کہ یہ کوئی منہ کی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تم کیوں اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ خدا نخواستہ کسی اور وجہ سے بھی اگر تم نہ نکل سکے تو لوگ بدعقیدگی کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ نے اسے روکا، لیکن وہ کہنے لگا نہیں، میں ابو بکر صدیق اور عمر سے محبت کرنے والا ہوں، یہ آج ساری دنیا کو واضح ہو جائے گا۔ لہذا وہ بھٹی والا بند کر رہا تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا تو بند کر رہا تھا، آپ نے اسے روکا، ان دونوں نے روکا اور کہا کہ ہم دونوں کے درمیان میں یہ مباہلہ ہوا ہے۔ مناظرہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، اور مباہلہ کرتے ہیں کہتے ہیں اسی کام کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو فرمانے لگے، وہ دونوں کہنے لگے کہ ہمارے درمیان میں یہ مباہلہ ہے۔ تو وہ بھٹی والا کہنے لگا اپنے آپس کے جھگڑے میں مجھے کیوں پھنساتے ہو، مجھے کام پہ جانے دو۔ اس نے کہا کیا تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہے؟ اس نے کہا بے شک ہے۔ فرمایا پھر تم بھی ہمارے ساتھ ہو، تمہیں بھی چاہیے کہ ساتھ دینا۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں ساتھ دیتا ہوں۔ کہا اب کیا بات ہے؟ لوگ بھی جمع ہو گئے، حضرت شہر بن حوشب بھی جمع تھے۔ اب سب سے پہلے سنی بھٹی کے پاس آیا اور اس نے یہ چند کلمات کہے، وہ کہنے لگا یا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا خدا ہے، تو واجب الوجود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی اور آخری نبی ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تمام انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء اگر زمین میں کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تیرے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے
تیرے نبی کے کام میں معاونت، جو سب سے پہلے تیرے نبی کے کام کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوا، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ قرآن مجید نے کہا ثانی اثنین، وہ دو تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، فقالا، تو یہ دونوں غار میں تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے صدیق نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ صدیق اکبر ایسے صحابی کا نام ہے کہ غار میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ یا اللہ، میں اس گواہی کے ساتھ آگ میں اتر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے ایمان اور ایمانی غیرت کی بات ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور غیرت کی بات ہے، اسی غیرت کو میں لے کر آگ میں جا رہا ہوں۔ یا اللہ، اگر میں سچا ہوں تو جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی تھی، میرے لیے بھی ٹھنڈی کر دے، اس لیے کہ یہ کام، یہ معاملہ فقط میرا نہیں ہے۔ اگر میں جیت گیا، قیامت تک لوگ سر اٹھا کر کہیں گے افضل البشر بعد افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہے۔ اور اگر میں خدا نخواستہ ہار گیا تو تیرے نبی نے جو عقیدہ صحابہ کرام کے درمیان میں بھیجا ہے اس عقیدے میں نقص ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ بہت بڑی بھٹی تھی اور آگ دہک رہی تھی، اس کے اندر داخل ہو گیا، اور اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا، گم ہو گیا۔ اب یہ دوسرا شخص جو بدعتی تھا یہ آیا، اس نے کہا یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو قادر مطلق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری و سچے نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کی فضیلت، ان کی افضلیت تک کوئی صحابی پہنچ نہیں سکتا۔ اگر میرا عقیدہ صحیح ہے تو میں بھی آگ میں جا رہا ہوں، اگر میرا عقیدہ صحیح ہے تو مجھے صحیح سلامت باہر نکال دے تاکہ یہ عقیدہ قیامت تک کے لیے جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی جانب نظر کی اور وہ بھی آگ میں کود گیا۔ حضرت شہر بن حوشب کہتے ہیں میرے لیے سنانا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن یہ محبت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گئے، میں نے کہا میں نے جانا نہیں ہے جب تک انجام نہ دیکھ لوں۔ تو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سورج ڈھلنے لگا اور عصر کا وقت قریب ہوا، عصر کا وقت جانے لگا، مغرب کا وقت قریب ہوا، اور اندر سے کوئی آواز، کوئی آہٹ، کچھ بھی نہیں۔ تو میں گھبرانے لگا کہ نہ جانے دونوں کو دونوں فنا تو نہ ہو گئے، دونوں فنا کے گھاٹ تو نہ اتر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت عصر کا وقت اب جانے والا تھا، مغرب کا وقت آنے والا تھا۔ اچانک میں نے دروازے سے دیکھا، بھٹی کے دروازے سے دیکھا تو سنی باہر آ رہا تھا، پسینے میں شرابور باہر آ رہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کی جانب گیا، میں نے پیشانی کو بوسہ دیا، چوما، اور میں اس سے لپٹ گیا، اور میں نے کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جیسے ہی میں آگ میں گیا فرشتوں نے مجھے ایک تخت پر پہنچا دیا، اور فرشتوں نے کہا یہاں آرام کر لو، سو لو، جب جانے کی بات آئے گی تو ہم تمہیں اٹھا دیں گے۔ تو میں سوتا رہا۔ اتنی ٹھنڈک، اتنی طمانینت مجھے دنیا کے کسی کمرے میں نہیں ملی جتنی طمانینت مجھے آگ کے اندر ملی۔ میں سوتا